انتخابات کے اندر عوامی لیگ کو مینڈیٹ ملا، لیکن حضرات گرامی قدر بنگالیوں کی اکثریت کے باوجود ان کو حکومت نہیں دی گئی۔ اس علاقے کے اندر اس دور کے اندر جنرل یحییٰ خان کا اقتدار موجود تھا۔ حضرات گرامی قدر ہم فوج کے ادارے کی بڑی عزت کرنے والے ہیں، لیکن ہم اس بات کو بھی بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے سقوط کے اندر اس وقت جہاں ہمارے ملک کی سیاسی قیادت نے اپنا کردار ادا کیا، وہاں پر جنرل یحییٰ خان نے بھی انتہائی غلط قسم کے کردار کو ادا کیا۔ حضرات گرامی قدر ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے ادھر ہم ادھر تم کے نعرے کو لگا دیا۔ حضرات گرامی قدر ادھر ہم تم کے نعرے کا نتیجہ کیا نکلا؟ انڈیا نے فوجیوں کو داخل کر دیا۔ مفتی باہنی کے ٹریننگ یافتہ بنگالی قوم پرستوں نے ایسے عالم کے اندر پاکستان کی جو ہے سالمیت کے پر شبہون مارا۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر علماء اسلام نے پاکستان کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ حضرات گرامی قدر جماعت اسلامی کے علماء نے بالخصوص نمایاں کردار ادا کیا، جس کے نتیجے کے اندر ملا عبد القادر شہید کو پھانسی کے پھندے کو چومنا پڑا، پروفیسر اعظم شہید کو بھی جام شہادت کو نوش کرنا پڑا۔ حضرات گرامی قدر بڑے بڑے جو تھے رہنما، بڑے بڑے علماء نے اس بات کو سمجھایا، لا شرقیہ ولا غربیہ، انہوں نے اس بات کو سمجھایا بنگالی اور غیر بنگالی کی تقسیم سے بعد آ جاؤ، تم بھی رسول ہاشمی کے ماننے والے ہو، ہم بھی رسول ہاشمی کے ماننے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اگست 1971 کے اندر میری ولادت ہوئی۔ حضرت علامہ شہید نے اس صدمے کو بڑا شدت کے ساتھ محسوس کیا۔ 16 دسمبر کو آپ نے چینیا والی مسجد کے اندر یہ خطبہ دیا، آپ نے اس بات کا اعلان کیا میرا ایک ہی بیٹا ہے، اگر وہ کٹ جاتا، اگر وہ مر جاتا، مجھے اتنا صدمہ نہ ہوتا جتنا آج سقوط پاکستان کے پر ہو رہا ہے۔ حضرت علامہ شہید نے ایسے عالم میں اپنے دل کے ٹکڑے کو کچھ یوں انداز میں بیان فرما دیا، آج ڈھاکہ کی مسجد بیت المکرم اپنی ماں کعبۃ اللہ کو کہہ رہی ہوگی، اے میری ماں آج مجھ کو تیرے رکھوالے اغیار کے حوالے کر کے بھاگ نکلے ہیں۔ حضرت علامہ شہید نے ایسے عالم کے اندر وطن پرستی اور قوم پرستی کے جنازے کو اٹھانے کے لیے آواز کو بلند کر دیا۔ آپ نے اسی محبت کا اظہار بنگال کی بستیوں سے کیا جس محبت کا اظہار آپ پاکستان کی بستیوں سے کیا کرتے تھے۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا تم نے پٹنہ کو چھوڑا، تم نے پونا کو چھوڑا، تم نے کھلنا کو چھوڑا، تم نے راس کماری کو چھوڑا ہے، تم نے چٹاگانگ کی سب سے بڑی عیدگاہ کو چھوڑا ہے، ایشیا کی سب سے بڑی عیدگاہ کو چھوڑا ہے۔ اور حضرت علامہ شہید نے حضرت فاروق اعظم کی یاد کو تازہ کر دیا اور اس بات کا اعلان فرما دیا کہ آج وہ فاروق اعظم جس نے کسریٰ کے آتش کدے کو بجھا دیا تھا، انہی آتش پرستوں کا ایک جرنیل حضرت فاروق کے جانشینوں کی لاشوں کے اوپر کہہ لگا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ تاریخ انسانی کا بہت بڑا المیہ ہے کہ جنرل نیازی نے اور پاکستان کی فوج نے، جس کو ہمارے سابقہ جنرل باجوہ صاحب نے بڑا ہی بہادر قرار دیا، ہم بھی بہادر مانتے ہیں، لیکن تاریخی حقائق کو مسخ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر ہم ان لمحات کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے، اگرچہ ہم نے ان لمحات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہم ان لمحات کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے کہ مسلمانوں کا جرنیل جنرل نیازی جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ کے سامنے اپنے ریوالور کو سرنڈر کر رہا ہے اور اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ ہم تمہاری فوجی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر پاکستان تو لخت ہو گیا اور یہ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ سقوط بغداد کے بعد اور سقوط بیت المقدس کے بعد کوئی سانحہ بھی اس کے درد کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور تاریخ بر صغیر کے اندر کوئی واقعہ بھی اس واقعے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس موقع کے اوپر اندرا گاندھی کو یہ بات کہنے کی ناپاک جسارت ہوئی اور اندرا گاندھی نے برملا طور پہ الفاظ کہے، اس نے کہا مسلمان دو قومی نظریے کی بات کیا کرتے تھے، لیکن میں نے مسلمانوں کے دو قومی نظریے کو آج خلیج بنگال کے اندر غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نے کہا آج مسلمانوں کے دو قومی نظریے کو ہم نے خلیج بنگال کے اندر غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر وہ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ وہ دو قومی نظریہ یہ تھا کہ محبت اگر ہوتی ہے نہ نسل کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ رنگ کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ لہو کی وجہ سے ہوتی ہے، بلکہ محبت اگر ہوتی ہے تو اللہ کے دین کی وجہ سے ہوتی ہے۔